الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں مجھ سے قبل آپ حضرات نے 3 بہت بڑے حضرات کو سن لیا برادر مکرم وکیل صحابہ و اہل بیت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا شفقت محمود جنگی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تہ دل سے مشکور ہوں ان کا آج بہت ہی ناساز طبیعت کے باوجود یہاں پہ پہنچے ظہر کے وقت قال کی تھی کہ جی اگر آپ اجازت دے دیں بدن میں سکت نہیں ہے ہلنے کی مسلسل اسفار جب سے ربیع الاول شروع ہوا دن رات سفر میں گزرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کی حفاظت فرمائے، اللہ نیکی والی، علم و عمل والی، مقبول لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح برادر مکرم مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شب و روز کی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ اس نوجوان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ مزید قبولیتوں سے اس نوجوان کو نوازے۔ مولانا معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا اشتہار میں نام نہیں تھا، اچانک یہاں پہ آ کے ان کی زیارت ہوئی تو دل خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کی زیارت کا شرف بخشا۔ اللہ تمام حضرات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس محفل کو سجانے والے قاری ابوبکر صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقاء کار، جن حضرات نے جیسے بھی دامے درمے سخن تعاون کیا، اللہ ان کا ہر طرح کا تعاون قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اس پہ اللہ تعالیٰ سب کو انعام عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یوں حیران پریشان چہروں کے ساتھ نہ بیٹھو، مسکرا کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یوں نعرہ لگاؤ بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نبی کا ذکر سننے کی وجہ سے آپ کے کھانے میں کچھ تاخیر ہو جائے، پریشان تو نہیں ہوگے؟ تو پھر سارے ساتھی آگے آگے تشریف لے آئیں، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوٹے، ذکر مصطفیٰ کا ہو، ہم فاصلے کریں درمیان میں، اچھا نہیں لگتا۔ نبی کا ذکر ابتدا کہاں سے کی جائے؟ میرے نبی کے ذکر کے عنوان میں سب سے مشکل ترین بات یہی ہوتی ہے کہ نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، ذکر نبی کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ عموماً کائنات میں جو بھی آتا ہے ہر ایک کا نام دنیا کے اندر لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام صرف گھر والے ہی لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام ان کی زندگی تک ہی لیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتے ہیں، جن کا نام ہر زبان پہ تازہ ہی رہتا ہے۔ جو جتنا انقلابی سا کام کر کے چلا جائے اللہ اسے اتنی ہی لمبی زندگی عطا کیا کرتے ہیں۔ جو ماحول کے مطابق زندگی گزار کے چلا جائے، معاشرے اور حالات کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارے، وہ معاشرہ اسے اتنی دیر ہی زندہ رکھتا ہے جب تک اس کی جان میں جان باقی ہے، جب تک جسم میں سانس باقی ہے۔ ادھر سانس بند ہوا، ادھر وہ مر گیا۔ جو حالات سے لڑ کے جیے، جو ماحول سے کٹ کے جیے، جو انقلابی سی زندگی کائنات میں رکھے، وہ دنیا سے پردہ تو کر جاتا ہے لیکن صدیوں تک انہیں کوئی مار نہیں سکتا، ہمیشہ لوگوں کے دل و زبان پہ زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت سے نام ہیں تیرے میرے ملک کی سطح پہ، قائد اعظم کا نام ہے، کتنے سال ہو چکے اس دنیا سے جا چکے، لیکن آج بھی نام زندہ ہے، ہر لمحہ حیران ہمارے سامنے ہے۔ علامہ اقبال ہے، حیران ہمارے سامنے ہے۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں، اور دیکھتے چلے جاؤ، تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے جاؤ، اپنی زندگی میں اٹھنے والے ناموں کو سوچتے چلے جاؤ، تو سب سے بڑا نام
سب سے دیر تک چلنے والا نام جو نظر آئے گا وہ محمد الرسول اللہ. لیکن قائد اعظم کی زندگی کا آغاز ہوا کہ جناح کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. اتنی عمر میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم وہاں سے حاصل کی، وکالت وہاں سے کی، پھر اس ملک کے لیے جد و جہد کی، پھر اس ملک کو وجود بخشا. علامہ اقبال کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، پھر وہاں سے بڑا ہوا، پھر نام اقبال روشن ہوا. میں نے کہا کائنات والوں، یوں کائنات میں ہر انسان کی زندگی، یہ بچہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوا، فلاں دن میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پہ پیدا ہوا، پھر اس کا ذکر شروع ہوا. لیکن میرے نبی کا ذکر ایسے نہیں ہے. میں یوں نہیں کہتا کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوا. میں یہ نہیں کہتا 1400 سال پہلے آمنہ کا لال عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا. میں یوں نہیں کہتا کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال قریش کے خاندان میں پیدا ہوا، بنو ہاشم میں پیدا ہوا، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر میں پیدا ہوا. میں جب پیغمبر کی سیرت کو دیکھتا ہوں، ابھی پیغمبر کو وجود ملا نہیں ہے، ابھی پیغمبر کے آنے کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں ہے. صدیاں پہلے آمنہ کے لال سے ایک وقت آتا ہے کہ فارس کا بادشاہ صبور نام ہے، ارے ذل اقداف کہا جاتا ہے، کہ کندھوں کو اچک لیتا ہے. جس عرب کا نام سنتا ہے اس عرب کے کندھے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اتنی نفرت ہے اسے ہر عربی نوجوان سے. پتا چلا کہ یہ عرب کا باشندہ ہے، پکڑ کے لایا جاتا، اس کے کندھے اکھاڑ کے رکھ دیتا. لوگ کہتے کہ عربی اس کے سامنے جائے. عربی ڈرا کرتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے نہ آ جائے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چلتے چلتے بنو تمیم کے پاس سے گزر ہونے لگا. بنو تمیم کو پتا چلا کہ صبور آنے والا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے، علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک بوڑھا ہے عمیر بن تمیم ہے، وہ چھوڑ دیا گیا. 300 سال کا بوڑھا کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اسے چھوڑ کے چلے گئے، ٹوکرے میں باندھا ہوا میں لٹکا ہوا ہے. لوگ بھاگ کے چلے گئے. صبور کا لشکر آیا، اس بوڑھے کو اٹھایا، صبور کے پاس لے کے آئے. صبور نے دیکھا کہ یہ بوڑھا صرف عرب بوڑھا نہیں ہے، یہ تو علم کا خزانہ ہے، یہ تو ادب کا پہاڑ ہے. اس سے گفتگو کی جائے، اس سے بات کی جائے. ارے بات کرتے کرتے جب تھوڑا سا ہچکچاہٹ سی ختم ہوتی ہے، وہ عمیر بوڑھا کہتا ہے ارے صبور، تجھے عرب سے نفرت ہے؟ جس عربی کو دیکھتا ہے اسے پکڑ کے مار دیتا ہے، کندھے اکھاڑ دیتا ہے. کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. عرب سے نفرت کی کوئی وجہ ہے؟ کس بنیاد پہ تو عرب سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وجہ ہے. میں عرب سے نفرت ویسے نہیں کرتا، میں نے سنا ہے کہ یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی آئے گا، اس نبی کی برکت سے فارس کی سلطنت ہمارے ہاتھ میں چلی آئے گی، فارس کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی. ارے میری حکومت کی طرف کوئی آنکھ کر کے دیکھے، میں آنکھ نکال نہ دو. میری حکومت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھے، میں وہ ہاتھ توڑ نہ دو. میری حکومت کی طرف کوئی قدم بڑھے تو ٹانگیں توڑ کے نہ رکھ دو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فارس کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، ہمارے اندر ایک نبی نے پیدا ہونا ہے. تو تمیم کا وہ شہزادہ عمیر کہنے لگا کہاں ندان ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ کرتے ہی چلے آئے ہیں. تجھے تو شاہانہ علم سے کام لینا چاہیے تھا، تجھے تو شاہانہ عقل سے کام لینا چاہیے تھا، تجھے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ تو بادشاہ ہے، معمولی انسان نہیں ہے. تجھے بادشاہوں والی عقل استعمال کرنی چاہیے. کیا کروں؟ کہا دو حال سے خالی نہیں ہے عرب کی بات، یا غلط ہے یا ٹھیک ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو ان کی باتیں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر یہ بات سچی ہے تو تیرا جبر و ستم ہونے والی بات کو ٹال نہیں سکتا ہے، اس حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لاکھ جبر و
ستم کر، اگر وہ ہونی ہے تو پھر ہو کے رہے گی، لیکن فرق اتنا سا ہوگا کل عرب کا تسلط تیرے ملک پہ آئے گا تو عرب پہ تیرا کوئی احسان نہ ہوگا جس کا لحاظ کر کے یہ تیرے ساتھ نرمی کر جائے، پھر میں کیا کروں؟ کہا واپس پلٹ جا، وہیں سے واپس ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ قصہ نہیں سنایا، میں نے یہ واقعہ نہیں سنایا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے ابھی آمنہ کلال آیا نہیں ہے، ابھی مکہ کی سرزمین پہ عبداللہ کا نام نہیں ہے، ابھی مکہ کی سرزمین پہ عبد المطلب کا نام نہیں ہے، لیکن سابر بھی جانتا ہے، آپ کی دھرتی کا نوجوان بھی جانتا ہے، اس دھرتی پہ عبد المطلب نے آنا ہے، اس دھرتی پہ عبداللہ نے آنا ہے، اس دھرتی پہ آمنہ نے آنا ہے، اس دھرتی پہ ان کے گھر میں محمد نے آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شہزادہ اہل سنت مفتی عزیز اللہ معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ جناب کے گھر میں محمد علی پیدا ہونے والا ہے۔ آج کے دور میں بھی لاکھ ترقی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو مشینری جنس متعین کر دیتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کی سیرت میں قربان جاؤں، ابھی آمنہ کے لال کا وجود نہیں ہے، مکہ کی سرزمین ہے، عرب کی دھرتی ہے، حرم کا صحن ہے، بیت اللہ کی دیواروں کا سایہ ہے۔ عبد المطلب بیٹھا نجران کا پادری ہے، پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا ہے۔ کہا عبد المطلب تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہا کون سی بات ہے؟ کہا میرا علم کہتا ہے، میری کتاب کہتی ہے، میرا مذہب کہتا ہے، میرا دین کہتا ہے، میری انجیل کہتی ہے، یہی وہ شہر ہے جس دھرتی پہ آخری نبی نے پیدا ہونا ہے، جس دھرتی پہ آمنہ کے لال نے پیدا ہونا ہے۔ یہ باتیں بتا رہا ہے کہ اسی دوران میں عبد المطلب کے پاس عبد المطلب کی جولی میں کوئی آ کے چھوٹا سا بچہ رکھ دیتا ہے۔ وہ نجران کا پادری عبد المطلب کو بتا رہا ہے کہ اس دھرتی پہ ایک نبی نے آنا ہے، اس دھرتی پہ آخری نبی نے آنا ہے۔ عبد المطلب کی گود میں وہ چھوٹا سا بچہ آیا ہے، نجران کا پادری خاموش ہو جاتا ہے، نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ جا کے لگتی ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتا رہا، نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کے قدم دیکھے، نبی کے ہاتھ کو دیکھا، نبی کے بدن کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ عبد المطلب نے ہلا کے کہنے لگا، ارے پادری، ارے عالم انجیل کے بات کر رہا تھا، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تو بچے کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کیا بتاؤں؟ تجھے بتا رہا تھا نا کہ آنے والا ہے اس سرزمین پہ ایک نبی، آنے والا ہے اس سرزمین پہ امام الانبیاء، تجھے بتا رہا تھا نا کہ آنے والا ہے اس دھرتی پہ نبی آخر الزمان۔ لیکن میں اپنی بات بدلتا ہوں، میں اپنا کلام بدلتا ہوں، میں اپنا عقیدہ بدلتا ہوں۔ ابھی کہہ رہا تھا آنے والا ہے، اس بچے کو دیکھ کے کہتا ہوں وہ آنے والا نہیں، وہ تو آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تجھے کس نے بتایا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا میرا علم کہتا ہے کہ یہی وہ ہے۔ میں نے کہا کہتا کیوں نہ، بات ہے ہی ایسی۔ لوگوں کی سیرت شروع ہو کے جب پیدا ہوا، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، نجران کے پادری کو پتا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کب پیدا ہونا ہے۔ کہا پھر ایک بات اور تو بتا، تو اس کا کیا لگتا ہے؟ تیرے پاس آیا ہے، تیری گود میں رکھا ہے، تیرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ عموماً دادا کہہ دیا کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ میں نے کہا وہ نجران کا پادری کہتا ہے ارے میرے علم کے مطابق اس کے باپ کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، جب یہ ماں کے شکم میں تھا اسی وقت اس کے باپ کو اس دنیا سے پردہ کر جانا چاہیے۔ عبد المطلب کہنے لگا ہاں ہاں، اے
ہوا ہے, ابھی ماں کے پیٹ میں آیا تھا, میں اس کا دادا لگتا ہوں, میرا بیٹا اس کا باپ اس کے ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اس دنیا سے پردہ کر گیا تھا, لیکن مجھے بتا تو صحیح تو کیسے کہہ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ پوتا میرا ہے, اس کی اماں کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے, ابو لہب کہتا ہے یہ بھتیجا میرا ہے, عرب والے کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے علاقے کا ہے, تو کہتا ہے یہ نبی ہے, تو کہتا ہے یہ رسول ہے. کہا بات بدلنا, میں نے کب کہا کہ یہ نبی ہے, میں نے کب کہا یہ رسول ہے؟ میں نہیں کہتا یہ نبی ہے, میں نہیں کہتا یہ رسول ہے. ارے پھر کیا کہتا ہے؟ کہا میں تو کہتا ہوں یہ نبی نہیں امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ. میں نے کب کہا کہ یہ رسول ہے؟ میں نے تو کہا ہے یہ سید الرسل ہے. میں نے کب کہا یہ پیغمبر ہے؟ میں نے تو کہا ہے یہ آخری پیغمبر ہے. بات آئی گئی ہو گئی. حضور زندگی گزارنے لگے, دادا پالنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ آنکھوں کی درد شروع ہوئی, آنکھیں سرخ ہوئی, پانی نکلنا شروع ہوا, علاج کروایا, آرام نہ آیا تو دادا نے اٹھایا, چلو مولوی صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں, عیسائی پادری کے پاس چلتے ہیں. پتہ چلا ہے بہت بڑا عالم دین ہے, پتہ چلا ہے بہت بڑا راہب ہے. اسلام نہیں آیا تھا, عیسائی مذہب اس وقت حق تھا. کہا پتہ چلا ہے بہت بڑا اللہ والا ہے, چلو اپنے پوتے کو میں اس عیسائی کے پاس لے کے چلتا ہوں. ارے سینے سے لگایا, کپڑے میں لپیٹا, یوں چلنے لگے. کلیسا کے باہر پہنچتے ہیں, گرجے کے باہر جاتے ہیں, اس عیسائی پادری کے عبادت خانے کے باہر جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ پادری باہر نہ آیا. لوگوں نے کہا کیوں کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہا بچے کو دم کروانا ہے. کہا تجھے پتا نہیں ہے یہ عبادت کرتا ہو تو کسی کی بات سنتا نہیں ہے, کوئی بادشاہ وقت بھی آ جائے یہ اس کی بات بھی سنتا نہیں ہے. تو کھٹکھٹاتا رہے, یہ دروازہ کھولے گا نہیں جب تک اس کی عبادت پوری ہو نہ جائے. تو میرے رب نے کہا یہ ہوتا کون ہے جو دروازہ نہ کھولے؟ بادشاہ آئے یہ نہ کھولے, ہو سکتا ہے وزیر آئے یہ نہ کھولے, ہو سکتا ہے مشیر آئے یہ نہ کھولے, ہو سکتا ہے نواب کے آنے پہ یہ پادری دروازہ نہ کھولے. ایسا ہو سکتا ہے اب آنا ہوگا, کھولنا ہوگا, بات سننی ہوگی. اس لیے کہ بادشاہ نہیں آیا, وزیر نہیں آیا, خدا کا لاڈلا آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پادری بیٹھا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, حرکت نہ ہوئی تو اللہ کی ذات نے زمین کو حکم دیا اب تجھے حرکت کرنی ہے. باہر کی ساری سرزمین سکون میں ہے, گرجے کی سرزمین نے کانپنا شروع کیا. پادری بھاگتا ہے ڈر کے مارے کہیں یہ چھت میرے اوپر نہ آ جائے. دروازہ کھولتا ہے, کھولنے کے بعد دیکھا ہے سفید ریش بابا جی ہیں. بابا جی نے چھوٹا سا بچہ ہے سینے سے لگا رکھا ہے. کہا بابا جی کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بیٹا دادے کا لاڈلا بہت تھا نا پوتا, ہوتا کیوں نہ. میں نے کہا یہ لاڈلا صرف دادے کا تھوڑے ہے, یہ تو کائنات کا لاڈلا ہے. کہا یہ میرا پوتا ہے. یوں لپیٹا ہوا بات بھی کر رہے ہیں دادا جان, یوں چہرے سے کپڑا بھی ہٹا دیا. میں نے کہا یہ کپڑا ہٹایا تو نیچے سے رخ مصطفیٰ نظر آیا. تمہیں پتا بھی ہے یہ رخ مصطفیٰ ہے کیا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ وہ رخ ہے جس چہرے کو دیکھ کے شیر خدا نے کہا تھا لم ارا مثلہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. اس جیسا چہرہ نہ پہلے میں نے دیکھا, اس جیسا مکھڑا نہ بعد میں کبھی دیکھا جائے گا. تجھے پتا نہیں ہے یہ چہرہ تو وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کا صحابی کہتا ہے ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چہرے سے ہنسی مکھڑا کائنات میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چہرہ وہ تھا جس چہرے کو دیکھ کے جابر بن سمرہ
برا کہتے ہیں مسجد نبوی ہے، صحابہ کی محفل ہے، نبوت کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، آسمان دنیا پہ 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ کہاں صحابہ بیٹھے، مصطفیٰ بیٹھے، میں آیا نبی کے پاس، میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کے اوپر سرخ اللہ ہے، علیہ حلۃ حمراء، میرے پیغمبر پہ سرخداری والا حلہ ہے، پیغمبر کا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ دل میں ایک کیفیت سی پیدا ہوئی، ارے دیکھوں تو صحیح، آج آمنہ کا چاند بھی چمک رہا ہے، آج آسمان کا چاند بھی چمک رہا ہے، یہ بھی جو بنتے ہیں وہ بھی جو بنتے ہیں۔ کہا نظر تو الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں نے اسے بھی دیکھا ہے، میں نے قمر کو بھی دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ جعلت انظر الیہ، میں اسے دیکھتا جا رہا ہوں، میں اسے دیکھتا جا رہا ہوں۔ لہو و اندی احسن من القمر، مجھے فیصلہ کرنا پڑا ہے، یہ چاند سونا نہیں ہے، مصطفیٰ کا چہرہ حسین ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ارے روایت کرندہ صحابی مرارا، میں ایک دل سے دیکھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں ویکھا دوانو دوبارہ خدا دی قسم چند مقدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ تصورات کی دنیا میں تمہیں وہ منظر دکھانے لگا ہوں، سنتے تو بہت آئے ہو، لیکن آج دیکھنا ہے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، پیغمبر کا وہ واقعہ کیسا ہے۔ میں نے کہا یوں کپڑا ہٹایا، چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، اب پادری کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ہے۔ دادا کہہ رہا ہے میں اس کا دادا ہوں، اس کا باپ میرا بیٹا ہے، بڑا پیارا بیٹا تھا، ارے جوانی میں اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اب یہ یتیم ہے لیکن مجھے پیار بہت ہے، یہ حسین ایسا ہے کہ محلے کا کوئی بچہ اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ میں نے بادشاہوں کے محلات کا سفر کیا، بادشاہوں کے شہزادے بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا دادا باتیں کرتا چلا جا رہا ہے جیسے دادا محبت میں کیا کرتا ہے، ارے بڑی محبت تھی نا، خوبصورت بیٹا ہو، دادا ہر ایک کو دکھایا کرتا ہے میرا پوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا لاڈلا ہے، ایسے بات کرتا ہے، ایسے چلتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا دادا بہت کچھ سنا رہا تھا، دادا کہتا رہا کہ یہ میرا پوتا ہے۔ پادری دیکھتا رہا، ارے کان بند ہو چکے ہیں، دماغ بند ہو چکا ہے، سوچ بند ہو چکی ہے، فکر بند ہو چکی ہے، دل بند ہو چکا ہے، سارا وجود ہماتن گوش ہو کے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ارے نانا سارے کا سارا وجود پادری کا آج آنکھ بن چکا ہے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے۔ دل میں یوں کہوں گا کہ آج پادری پیغمبر کا چہرہ آنکھ سے ہی نہیں دیکھ رہا، اس کے کان بھی آگے کو بڑھ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آج ناک بھی آگے کو ہو کے پیغمبر کا چہرہ دیکھ رہا ہے، آج اس کے وجود کا روا پیغمبر کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ دادا کہتا رہا میں اس کا دادا ہوں، وہ کہتا رہا اس کا باپ نہیں ہے، وہ کہتا رہا اس کی ماں اکیلی ہے، وہ کہتا رہا یہ خوبصورت ہے، وہ کہتا رہا یہ پیارا بہت ہے، وہ کہتا رہا چچا پیار بہت کرتے ہیں، وہ کہتا رہا اسے نظر لگ چکی ہے، وہ کہتا رہا آنکھیں درد کر رہی ہے، وہ کہتا رہا آنکھوں میں پانی ہے، وہ کہتا رہا کہ بہت دن ہو چکے ہیں، وہ کہتا رہا علاج کروایا ہے، وہ کہتا رہا حکیم نے دوائی دی ہے، وہ کہتا رہا یہ ہوا ہے، وہ کہتا رہا وہ ہوا ہے۔ ارے لیکن پادری سنتا کہا ہے، وہ تو آج دیکھ رہا ہے جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا اسے بیٹا ملا ہو، جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا کوئی یار ملا ہو، جیسے بہت ہی قیمتی خزانہ ملا ہو۔ دادا سنا رہا ہے، پادری سن نہیں رہا، دادا کہہ رہا ہے، پادری کو پتا چلتا نہیں ہے۔ دادا نے کہانی سنائی، کہانی سنا کے دیکھا ہے، پادری کی نگاہ ہے چہرہ مصطفیٰ پہ ہے، پادری کے کان مصطفیٰ کی طرف ہے، پادری کا دل مصطفیٰ کی طرف ہے، پادری کی عقل مصطفیٰ کی طرف ہے۔ دادا دیکھتا ہے کہ میں بہت کچھ سنا چکا، اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ کندھا ہلا کے کہا ارے مولوی صاحب
کہا ارے ہاتھ لگا ہے، جھٹکا لگا ہے، گردن کو جھڑکتے ہیں، جھڑک کے کہتے ہیں جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہنا نہیں چاہتا، بہت کچھ کہہ چکا ہو۔ کہا سنا نہیں ہے، دوبارہ سنانا شروع کرو۔ ارے پھر سنایا جاتا ہے تو پادری عجیب بات کہتا ہے، کہنے لگا ارے کس کو میرے پاس لے کے آئے ہو؟ تو کہتا ہے یہ میرا پوتا ہے، تو کہتا ہے یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے، تو کہتا ہے آمنہ کا لخت جگر ہے، تو کہتا ہے ہمارے خاندان کا یہ عظیم چشم و چراغ ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ارے پادری تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میری سنتا ہے تو سن، یہ تیرا پوتا ہی نہیں، یہ عبداللہ کا لخت جگر ہی نہیں، یہ آمنہ کا لاڈلہ ہی نہیں، یہ تو امام الانبیاء ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شہزادہ اہل سنت مفتی عزیز اللہ معاویہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا سچ کہتا ہوں، یہ امام الانبیاء ہے۔ ارے پھر دم تو کر اسے۔ کہا میں کون ہوتا ہوں دم کرنے والا؟ میں تو عیسیٰ کا امتی ہوں۔ اگر آج میرا نبی عیسیٰ بھی ہوتا تو مجال اس کی بھی نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کو دم کرتا۔ کہا میں دم نہیں کر سکتا۔ ارے پھر علاج کیسے ہو؟ میرا پوتا بہت پیارا ہے، تیری بات میری عقل سے ماورا ہے، تیری باتوں کی مجھے نہیں سمجھ، لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے میرا بیٹا تکلیف میں ہے، میرا پوتا تکلیف میں ہے۔ ارے بتا تو صحیح علاج کیا ہے؟ کہنے لگا یہ امام الانبیاء ہی نہیں، یہ شفاء الکائنات بھی ہے، کائنات کی شفا اسی کے قدموں میں ہے۔ ارے یہ ایسا شفا والا ہے، اگر مکہ کو چھوڑ کے یثرب کی وادی میں قدم رکھا، لوگ کہیں گے یہ وہ دھرتی ہے یثرب کی جہاں وبائیں عام ہوتی ہے۔ جو یثرب کی سرزمین میں قدم رکھ دیتا ہے وہ بیمار ہو کے قبر کو چلا جاتا ہے، وہ بیمار ہو کے اس جہاں کو چھوڑ جاتا ہے۔ اس دھرتی کا بخار بڑا مشہور ہے، لیکن تجھے پتا نہیں ہے اگر تیرا پوتا مکے کو چھوڑ کے اس یثرب میں قدم رکھ دے تو پھر کائنات کے بیمار اس وادی سے آ کے شفا لیں گے۔ ارے کروں کیا کروں اس کا؟ کہا یہ شفا والا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ نبی شفا والا ہے۔ غریباں دا دلے مدینے دی بستی، رحمت دا ٹلے مدینے دی بستی، کائنات آکھے گی ہن تو آکھدا اے دا میں علاج کرا۔ اگر اے وبابا والی دھرتی تے چلا جائے اوتھے قدم رکھ دے، رب اس دھرتی چ شفا اے ہو جی رکھے گا۔ 1400 سال تو بعد اٹھن والا آکھے گا غریباں دا دلے مدینے دی بستی، رحمت دا ٹلے مدینے دی بستی، چلے آؤ مریضو آقا دے درتے بڑی معتدل مدینے دی بستی۔ کا شفاواں والا نبی ہے، میں کی کراں؟ آکھیا ایسے دا لعاب کڈ، سبحان اللہ۔ ایسے دا لعاب کڈ، ایسے دی انگلی تے لا، پھر اس انگلی نو پھڑ، پھر اس دی اکھی تے لا۔ میں کیا دادے نے پھڑیا ہے چھوٹا جیا محمد مصطفیٰ دا ہاتھ، بلند آواز نال میں کیا اج سنو نہیں، اج دیکھو نبی نو تے رواں رواں پکارے گا سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ، زلف مصطفیٰ، نظر مصطفیٰ، ید مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ۔ میں کیا اج سنو نہیں، سن کے ہو سکتا ہے تیری زبان چو سبحان اللہ نہ نکلے، اج دیکھ کے آنکھ ایک چھوٹا جا ہاتھ مصطفیٰ لائے۔
اے دادے نے پھڑیا ہے، اے پیغمبر دے منہ چلایا ہے، اے پیغمبر دا لعاب لگیا ہے، نبی دے اکھ دے اتے پھیریا ہے۔ میں کیا لعاب لگن دی دیر آئی تے پھر درداں نظر نہیں آئیاں، لعاب لگن دی دیر آئی پھر بیواما نظر نہیں آئیاں، پھر بیماریاں نظر نہیں آئیاں۔ اے چھوٹے جے بچے دا لعاب اج کم او کر رہا ہے جڑی حکیمہ دی دوا نہیں کر سکتی، چھوٹے جے بچے دا لعاب اج او کم کر رہا ہے جڑا عالمہ ددم نہیں کر سکتا۔ اے وجہ کی ہے؟ اے کائنات آلے ہو تساں دیکھ رہے ہو، اے چھوٹے جے بچے دے ہاتھ تے لگنے والا ایک بچے دا لعاب ہے۔ رب کائنات نو دسنا چاہتا ہے اے لعاب چھوٹے بچے دا نہیں، امام الانبیاء دا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیا نبی دے اکھ تے لعاب لگائے شفا ملیے، لعاب مصطفیٰ تے گل کراں تے لمبی ہو جائے گی، سن لو گے انشاءاللہ بلند آواز نال؟ انشاءاللہ۔ بہت ہی لمبی بھی نہیں ہوئے گی، کھا لو گے۔ میں کہ لعاب اوئے اج تینو کائنات دا چکر لوا کے پھر پیغمبر دا لعاب دکھاواں، تینو پتا چلے پیغمبر دا لعاب کیے اج تک تے سنی آئیے لعاب مصطفیٰ۔ اج میں تینو دکھاواں اے کیے لعاب مصطفیٰ۔ اپنی نظرہ کھول کے رکھ، اپنا دل کھول کے رکھ، خوردبینہ لا اج بڑے زور دے نال دیکھنا ہے اے لعاب مصطفیٰ ہے۔ میں کیا میری اکھ چ درد ہوئے میں ڈاکٹر دے کول جانا ہاں، میری اکھ چ درد ہوئے میں حکیم دے کول جانا ہاں، حکیم کہندا ہے آ قطرے لے جا اپنی اکھ چ پا لئی، اے قطرے اکھ چ پان دی دے رے تیری اکھ نو شفا مل جائے گی۔ میں تھوڑی دنوں تو بعد میرے کن چ درد ہویا ہے، میں قطرہ چکیا ہے، کن چ پان لگا سی، میرا پراٹھ کے باں پھڑدا ہے، اے کی کرن لگا ہے؟ اے قطرہ کن دی درد دا نہیں، اے تے اکھ دی درد دا ہے۔ میں کیا درد تے دردی ہوندی ہے اکھ چ ہووے یا کن چ ہووے؟ تے کہن والا کہندا ہے نا نا کن دی درد ہور ہوندی ہے، ارے کن دی درد ہور ہوندی ہے، اکھ دی درد ہور ہوندی ہے، ہاتھ دی درد ہور ہوندی ہے، سینے دی درد ہور ہوندی ہے، سر دی درد ہور ہوندی ہے، لتاں دی درد ہور ہوندی ہے، سر دی درد ہور ہوندی ہے، زخم دی درد ہور ہوندی ہے، تے ڈنگ دی درد ہور ہوندی ہے۔ میں کیا پھر کی کراں؟ کیا جے اکھ چ درد ہے اینو پالا، جے کن چ درد ہے تے ہور لے کے آ، جے اکھ چ درد ہے تے ایہی قطرے پا، جے سر چ درد ہے دوائی ہور لبے گی، جے کن اکھ چ درد ہے پھر ایک قطرے پا، جے دل چ درد ہے پھر دوائی ہور ہوئے گی، جے اکھ چ درد ہے ایہی قطرے پا، جے تیرے ہاتھ تے زخم ہے تے دوائی ہور ہوئے گی، جے اکھ چ درد ہے تے قطرے ایہی پا، جے پیر تے زخم ہے تے دوائی ہور ہوئے گی۔ میں کیا جے اکھ چ درد ہے تے ایہی پانا ہے، جے زخم ہوئے تے ہور چاہی دیئے، جے ڈنگ وجے تے دوائی ہور چاہی دیئے۔ میں کیا میری دھرتی دا پانی ہن کھارا ہو چکیا ہے، میں پنڈ دا پانی نہیں پی سکدا، میں پانی چنگا پی لائے، کیا دوائی ہور ہوئے گی؟ او دوائی پا، اے پانی صاف ہو جائے گا۔ چل کائنات ویکھ لئیے، آتے نو پیغمبر دا لعاب دکھاواں۔ اج آ اس دھرتی تے نہ بیٹھ، اج چھوڑ دے اپنے وجود نو، اج اپنی روح نو اس بدن چو کڈ، اج مکے دی سرزمین تے تینو آمنہ دے نال میں سارا کروانیاں نے۔ جے نبی مکے ہویا تینو مکہ وکھاواں گا، نبی مدینے ہویا تینو مدینہ وکھاواں گا، نبی مکے دی سرزمین تو وقاف تے چلا گیا تینو اوہی دھرتی وکھاواں گا، احد دا پہاڑ ہویا میں تینو او وکھاواں گا، زمزم دا کنواں ہویا میں تینو او وکھاواں گا، کوئی ہور کھو ہویا میں تینو او وکھاواں گا۔ لیکن اج پیغمبر دا لعاب چک کری، ارے دنیا آکھ دیئے علی دی اکھاں چ درد ہے، ارے کائنات دا امام اٹھ کے کہندا ہے میرے کول لے کے آؤ، میرے کول دوا موجود ہے۔ یا رسول اللہ کہو جی دوا ہے؟ کیا اوہی دوا جڑی مصطفیٰ دی اکھ چ لگی سی یا جلی دی اکھ چ لگے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج لعاب کل میری اکھ دی شفا بنیا سی، اج علی دی اکھ دی شفا بنے گا۔ ایک ہور آیا اکھاں جو پانی کڈ لیا، بولیا نہیں، ہلیا نہیں، رویا نہیں، پکاریا نہیں،
زہر دے اثر نے پانی تے کٹ دیتا ہی، لیکن اج نبی دا یار بولیا نہیں سی۔ حضور اٹھے، صدیق کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ کی دساں، سپ ڈنگ ماریا ہے۔ میرا ذوق، میرا تصور، رب کہندا ہے صدیق جے نبی نال سونا ہے تے ڈنگ وجنے نے، جے نبی دے نال رہنا ہے تے ڈنگ وجنے نے۔ تے صدیق آکھیا یا اللہ جے ایہو سودا کرنا ہے تے اج مکلا، میں ڈنگ قیامت دی صبح تک سہنے نے تے مینوں سوا بھی قیامت دی صبح تک نبی دے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہہ دیندے نے یارو پھونکیا ہے صدیق تے انہیں ڈنگ مارے، میں کیا صدیق نو وجنے نے سودا کر کے بیٹھا ہے، نبی دے نال رہنا کوئی سوکھا کام ہے؟ میں کیا ڈنگ وجیا یا رسول اللہ، لیکن صرف مولانا ڈنگ ہی نہیں وجنے، پھر اگے حضور نے بھی گل کیتی ہے۔ حضور آکھیا ہے صدیق ڈرنے دی ضرورت نہیں، کوئی ڈنگ مارتا ہے مارتا رہے، تینوں درد نہیں ہون دیاں گا۔ اگر کوئی ڈنگ مارے گا، زہر اندر آئے گا، تو پھر تیری مرہم بھی مصطفیٰ کرے گا، رب کرے گا۔ آج نبی موجود ہے، تیری مرہم ہو رہی ہے، تیری تسلی واسطے، تیری خوشی واسطے۔ آمنہ دلال سینے نہ لا لیندہ ہے، قیامت دی صبح تک کسے رافضی نے اگر تینوں ڈنگ ماریا کہ آمنہ دلال دا امتی تینوں سینے نہ لا لے گا۔ میں کیا آج ڈنگ صدیق نو وجے تے نبی دی سنت نو زندہ کریا کر، سینے نہ صدیق نو لان واسطے میدان چو اتر کیا کیا کر۔ صدیق تیرے زہر دا اثر ختم کرنے لئی میں اپنی جان دی بازی لا سکدا ہاں، لیکن تیرے دشمن نو کامیاب ہون دے سکدا۔ گل دور چلی جائے گی، مڑ کے آنیا پھر غار دے وچ۔ میں کیا حضور نے کیا صدیق کیے؟ یا رسول اللہ ڈنگ وجیا ہے، زہر پورے بدن چاہ گیا ہے۔ حضور آکھیا صدیق گھبران دی لوڑ نہیں، میرے کو دوائی ہے جے۔ یا رسول اللہ کیڑی؟ حضور انج انگلی مونچ کیتی ہے، لعاب لان لگے نے۔ میں سوال کر دیتا ہے تخیلات دی دنیا چ، تصورات دی دنیا چ، یا رسول اللہ اے نال آئو کیوں نہ لاواں؟ یا رسول اللہ اکھ دی دوائی ہور ہوندی ہے، زہر دی دوائی ہور ہوندی ہے۔ میں بھی اکھ دے قطرے کان چ پان لگا سی، میرے برا میری باں پھڑ کے دسے آئے، مینوں میرے شہر دے حکیم دسے آئے، مینوں میرے علاقے دے ڈاکٹر دسے آئے، مینوں میری دنیا دے عقل مندہ دسے آئے کہ اکھ دی دوائی پیر تے لگ نہیں سکدی، اکھ دی دوائی زہر نو ختم کر نہیں سکدی۔ تے مینوں نبی آکھیا ہے، میں تانوں آکھدا ہاں اج دیکھو حضور آکھیا ہے دوائیاں نہ دیکھ، اے دوائی نہیں مصطفیٰ دا لب ہے۔ میں کیا نانا حضور ذرا کھول کے دسو کہ کائنات دا رب آکھدا ہے اے چلیا غور نہ دیکھ، اے حضور دا لب نہیں امام الانبیاء دا لب ہے۔ اے اکھاں تے لگے تے شفا اکھ نو دے چھڑ دائے، اے زہر تے لگے تے زہر نو شفا دے دیندا ہے۔ میں کیا چل دیا ہویا صحابہ دا لشکر ایک کھارے کھو تے جا کھڑا ہے، کھارے کھو دا پانی کڈیا ہے، لگی پیاس ہے، منہ چبایا ہے، کھارا پانی ہے، اگے نہیں ننگیا، پلٹ کے واپس آیا ہے۔ صحابہ نبی دے کول آئے نے، یا رسول اللہ اے کھو دا پانی تے کھارا ہے، اسا پی نہیں سکدے، اگر اندر چلا گیا تے بچے گا نہیں، بیٹا خراب کر چھڑے گا۔ تے آمنہ دلال آکھیا ہے او کھو کتھے جے؟ کھو دے اتے جا کے آمنہ دلال نے لب کھول لیا جے۔ میں کیا آقا اے کی کرن لگے جے؟ میرے نبی آکھیا ہے اب میرے لبا چ رب فلٹر رکھ دیتا ہے، میری زبان چ رب دوائیاں رکھ دیتیاں نے، میرے لعاب چ رب شفاواں رکھ دیتیاں نے۔ میں کیا آقا منیا ہے اکھ دی شفا ہوندی ہے، منیا ہے پیر دی شفا ہوندی ہے، منیا ہے اگر کسے صحابہ
ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਰਜਲ ਬਹਰੈਨੀ ਯਲਤਕੀਆਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਜੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਲੱਭ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਲੱਭ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई ते बीमार भी आए सन, सिद्दीक अकबर भी आए सन, अबू बकर उमर भी आए सन बीमार होके, लेकिन एक जुलैबीब वैसे ही खारा भी आ गया सी। बीमारी नहीं सी, कत्ल करने दा इरादा नहीं सी, दुश्मनी नहीं सी, लेकिन नबी ओदे नाल मस होवे ते उत्थे भी शिफा आंदियां ने। मैं क्या कायनात वालियो, तुसा पैगंबर दी उंगली ते लग्या होया लुआब देखिया है। मैं कायनात घुमा छड्डीए ते नबी दा लुआब दस्सिया है कि सारी कायनात दी सारी तरक्कियां एक पासे ते मुहम्मद दे थुक दा मुकाबला भी नहीं कर सकदियां। अज कायनात सानू आमना दलाल तो दूर करना चाहती है, तरक्कियां दिखा के, टेक्नोलॉजी दिखा के, इजादात दिखा के, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ां दिखा के कि जी तुसा किथे पत्थर दे दौर च फिरदे हो। उन्होंने आखो असा पत्थर दे दौर च हुण आए हां, तुसा सानू पिछा ना खिंचो, अता दा उस दौर च जाना है। जे लुआब शिफा लैनी होवे ते उसे लब च लब्बे, असा उसे दौर च जाना है। अगर जहर आए ते उसे लब तो शिफा बनदी है। अगर किसी घर के अंदर खाना खत्म होने लगे, अगर किसी घर दा खाना खत्म होने लगे, ओ हंडी दा टक्कर चुके आमना दलाल लुआब विच सिट देवे ते ओ खाना नहीं मुकदा ते कायनात नूं दस दिंदा है। कायनात वालियो बरकतां वाधू माल च नहीं हुंदियां, ए मुस्तफा दे कदमां दे विच हुंदियां ने। सुभान अल्लाह। ओए कदम ते शान वाले हुंदे ने। अज मैं किसी नूं पैर ला दां ते लोकी बर्दाश्त कर लैंदे ने, मैं पैर लंबे करां किसी नूं लग जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं किसी ते थुक सिट दवां, मैं क्या मैं सिट्टा ना, मैं तकरीर दे जोश च ऊंची बोल पा तो निकल जावे। कोई बड़ा ही प्यार करने वाला होवे ते ओ भी ऐ करदा है। ए क्यों आया है दसना ए चाहना हां कि बदन दे विच थुक कोई अच्छी चीज नहीं। कदम ते बड़े मुबारक हुंदे ने, लुआब मुबारक नहीं हुंदे। जिथे कायनात दे चक्कर ला लब मुबारक न होन, ओही मुस्तफा दे लबा दे अंदर चला जाए ते लुआब भी मुबारक होंदा है। सुभान अल्लाह। मैं क्या मैं तेनू किंज दसा, अज नबी दे कोल आ कि नबी दे लुआब दे विच तेनू कायनात दी हर चीज मिलेगी। कदमां दे विच ते बहुत वड्डी चीज है ना, नबी दे लुआब चो तेनू हर चीज मिल जाएगी। किसे दे पीछे ना लगी, किते चल्ला ना हो जाई, कमला ना हो जाई। अरे कायनात नू दसी कि सानू पीछे ना लाओ, असा ते मुस्तफा दे पीछे लगे होया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या पादरिया तू कह रहा है कि ए नबी है, ए अख नबी दी है, इंज ही है, इंज हुंदा दा नहीं। ए इमामुल अंबिया दी अख है, किते पहला भी कोई इमामुल अंबिया गुजरिया है? कोई गुजरिया है? इंज ते हो जाता है कि बच्चा देख के लोकी कहंदे ने एदियां अखां अपने प्यो जिहियां ने, एदा नक अपनी मां ते, एदा रंग अपने दादे वर्गा है। मतलब ये हुंदा है कि जेड़ा कह रहा है उन्हें ओदे दादे नूं वेखिया है, ओदे बाप ते मां नूं वेखिया है। अज गल कर रहे ने कि ए इमामुल अंबिया दी अख है। अज इंज कह रहे ने ए जुल्फ इमामुल अंबिया दी है।
तुसा किवें गल कर सकते हो? कायनात च बच्चा पैदा पहला हुंदा है, लोग जिक्र बाचो करते ने, तुसा ते एदे आने तो पहला दियां गल्लां पे कर रहे हो कि ए नबी है, ए इमामुल अंबिया है, ए अख है। मैं क्या कोई कमाल दी गल ते नहीं? अज मैं भी ते गल करदा ना कि पैगंबर दी अख दे विच सुरख डोरे हन। अज मैं भी ते कहना हां पैगंबर दी अख दी पुतली बड़ी काली है, पैगंबर दी अख काली है, पैगंबर दी अख दे अंदर सुरख धारे हन। अज मैनू भी पता है पैगंबर दी पलकां लबियां ने, अज मैनू भी पता है पैगंबर दे रुखसार भरे हुए ने, अज मैनू भी पता है पैगंबर दे चेहरे दा रंग सफेद है, पैगंबर दे चेहरे दी सफेदी च सुरखी मायल है। अज मैनू भी पता है पैगंबर दी पेशानी कुशादा है, अज मैनू भी पता है पैगंबर दा सर मुबारक कदरे बड़ा है, अज मैनू भी पता है पैगंबर दी जुल्फा सियान है, अज मैनू पता है पैगंबर दी जुल्फा हल्कियां जियां खमदार ने, पेचदार ने, घुघरे आलियां ने। अज मैनू पता है पैगंबर दा सीना चौड़ा है, अज मैनू पता है मोहब्बत जो होई ना, अकीदत जो होई ना, नबी नू देखना चाहना हां ते पैगंबर दी सीरत सुनी है। मैनू पता चलदा है पैगंबर दे हथ दी हथेलियां गोशत दे नाल भरे, पैगंबर दे पैरां दी तलियां गोशत दे नाल भरने। ओए थानू की गल दसां, नबी दे तलियां दी गल दस छड्डा कि पैगंबर दी तलियां किहो जिहियां ने। जिब्राइल आया सी पैगंबर नू उठाण ते तलियां ते रुखसार रख के बैठ जांदा है, नबी उठ जांदे ने। इधर जिब्राइल तलियां ते रुखसार ला के बैठा है, लब ला के बैठा है, चुम्मी जा रहा है। मैं क्या जिब्राइल जन्नत देखिए, जन्नत दियां हूरां देखियां ने, बड़े हुस्न जमाल देखे ने, अज पैरां दी तलियां दी डुल गया है। अरे पैरां दी तलियां दी चुम्मी जांदा है, की गल है कि जिब्राइल कहंदा है ना जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। और मैं क्या मैं किंज ना कमा, मेरा ते नबी है ना, मैनू ते प्यार है, मैं ते आखना ही है पैगंबर दी पैरां दी तलियां गोशत दे नाल परहन। मैनू पता है पैगंबर दा वजूद रेशमी आई, इतना रेशम मुलायम नहीं जितना पैगंबर दा वजूद मुलायम है। मैनू पता है पैगंबर दे सीने ते बाल नहीं हन, एक लंबी जी लकीर सीने तो लेके नाफ तक पैगंबर दे हुस्न नो दोबाला कर दी है। मैनू पता है पैगंबर मखतून पैदा हुए ने, खतने की जरूरत नहीं पई। मैनू पता है पैगंबर दा हुस्न जमाल आला है। अरे मेरा याद करना, मेरा पैगंबर दे चेहरे नु संभाल के रखना कोई कमाल दी गल नहीं, इसलिए कि मेरा नबी है। कमाल ते ए जे उस पादरी दा नबी नहीं, और उम्मती ते ईसा दा है। और देख के आखदा है मैं कहना हां मेरे नबी दी अख ए हो गई है। और पादरी कह रहा सी ए अख इमामुल अंबिया दी है। और पादरी ने आख्या है बाबा जान की कह रहे हो, ए मेरा पोता है, ए अख पोते दी नहीं इमामुल अंबिया दी है। ए अख किसे पोते दी नहीं, ए ते सर इमामुल अंबिया दा है। सर तो पैरा तक पैगंबर दे वजूद दे एक एक हिस्से नु देख के आखदा है पैगंबर दे वजूद दा हर पार्टी इमामुल अंबिया ला है। मैं क्या कायनात वाले हो अज दसना है चाहना हां ओ उम्मती ईसा दा है। चाहिदा ते सी ओनू पता हुंदा ईसा दे मजहब विच इबादत किंज करनी है, ओनू पता हुंदा ईसा दे मजहब विच नमाज़ां किनियां ने, ओनू पता हुंदा रोजे किन्ने ने, ओनू पता हुंदा अफ्तार किंज करना है, ओनू पता हुंदा सहरी किंज करनी है, ओनू पता हुंदा ईसा ने झूठ दे बारे च की आख्या है, सच दे बारे च की आख्या है, जुल्म सितम दे बारे च की आख्या है। कोई एक अद्धी वारी मैं थानू पैगंबर दी सीरत दी झलक दिखा दी है, पैगंबर दा मुखड़ा सुना दिता है। अगियां नू पुछो ते याद नहीं होएगा कि की दसिया है। उधर पादरी नू याद है इसलिए कि किताब ही सादी सी, एक दफा नहीं शुरू तो आखिर तक जिक्र मुस्तफा दा सी। सुभान अल्लाह। रब दसना चाह रहा सी कायनात वाले हो इबादत करना चाहते हो तो मुस्तफा दा जिक्र करो। सुभान अल्लाह। बड़ियां गल्लां ने बड़ियां हो गई ने, फिर किते वास्ते छड़ दईए। इन्नी की गल संभाल के रख लिया जाए कि साडे नबी वर्गा कोई होर नहीं ते असी नबी नू छड़ के किसी होर दे पीछे चलना भी नहीं। शेर पढ़ी दा एक हर जुमे ही सुनीदा है
بلند آواز سنی گئے وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ کہہ لو یار، یا تسی امتی نہیں جایا کرو۔ بس اینی کی گل یاد رکھ لو، وہ ہمارے نبی ان کے ہم، چہرے تے داڑھی رکھ لیا جے، لوکی کہن گے سونا نہیں لگدا، انہوں آکھی میں پھر بھی نہیں کٹانی، بڑھی آکھے میں طلاق لے لینی ہے، انہوں آکھی میں پھر بھی نہیں کٹانی، پیو آکھے میں گھروں کٹ دینا ہے، آکھی میں پھر بھی نہیں کٹانی، یار آکھن تینوں یاری چو کٹ دینا ہے، آکھی میں پھر بھی نہیں کٹانی، کوئی دشمن رسول اٹھے آکھے تیرا سر قلم کر دینا ہے، انہوں آکھی میں پھر بھی نہیں کٹانی، اور پوچھے گل کیے کیوں نہیں کٹانی، انہوں آکھیے مصطفیٰ دی سنت ہے، اور پوچھے کہ مصطفیٰ کون ہے، کہ تو آکھ دینی کہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، میں کیا انج کر کے چلا جائی، تو خوشی دا موقع آئے تو نبی دی سنت نو زندہ کر لئی، لوگی آکھن یار محلے دا مسئلہ ہے، برادری دا مسئلہ ہے، معاشرے دا مسئلہ ہے، ماحول دا مسئلہ ہے، تو آکھی میں پیغمبر دی سنت چھڑنی نہیں، میں تے مصطفیٰ دی سنت تے چلنا ہے، اور پوچھے مصطفیٰ کون ہے، تے دس دئی وہ ہمارے نبی ہم ان کے، میں کیا موقع غمید آئے تو نبی دی سنت تے چل پئی، لوکی تانے دین تو آکھی میں تے انجی کرنا ہے، کوئی پوچھے کیوں تو آکھی نبی دی سنت ہے، کوئی پوچھے نبی کون ہے، تے دس دئی وہ ہمارے نبی ہم ان کے، میں کیا انج کر کے دیکھ لا تو لباس پائیں تے نبی آلا، کوئی آکھے یار سونا نہیں لگدا، انہوں آکھی میں پھر بھی یہی پانا ہے، کوئی آکھے ججدہ نہیں تو آکھی میں پھر بھی یہی پانا ہے، کوئی آکھے کہ یار محال نہیں تو آکھی میں یہی پانا ہے، اور پوچھے کیوں تو آکھی مصطفیٰ دی سنت ہے، اور پوچھے مصطفیٰ کون ہے، کہ تو کہہ دی وہ ہمارے نبی ہم ان کے، میں کیا انج زندگی گزار کے چلا جا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، میں کیا قبر جانا تیرا کم میں منکر نکیر رکھن گے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میں کیا تیری موت دا وقت آئے گا، اسرائیل گلدستے لے کے فرشتیان دا جرمت لے کے آئے گا، سارے پگار کیا کھن گے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، دن قیامت دے اٹھے گا میدان حشر کے چلے گا، ارے لوگ پریشان ہونگے، کوئی پسینے چ ڈبیا ہویا ہے، کوئی اگ نال تپیا ہویا ہے، تے عرش دا سایہ ہوئے گا، تینوں مشک دے ٹیلے آتے رب سیر کرن لئی بھیج دے گا، ارے فرشتے دیکھن گے، لوگ دیکھن گے، کائنات دیکھن گی، تو تے کائنات جی آکھیا سی نا وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، اس دن فرشتے بھی کہیں گے امتی تیری قسمت پہ، اس دن ساری کائنات آکھے گی امتی تیری قسمت پہ، اس دن جنت بھی آکھے گی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میزان عمل دے وچ تیرا عمل اترے گا، ہر گل دے نال تیرا اے جملہ آئے گا کہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، میزان بھی جوم کے آکھے گا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، رب دے دربار چ عمل پیش ہونگے، رب دیکھے گا ہر گل نال آکھیا ہے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، رب بھی آکھے گا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اے پل سرات کے جائے گا بجلی دی طرح گزار کے آکھے گا اے گزر جا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، جنت دے وچ چلا جائے گا، جنت دی ہور آکھن گیا اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، غلمان آکھن گے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مولانا نے کیا ہے رکی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہیں، میں اسی کو بدل کے کہتا ہوں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، یہ پکا ہو جا کائنات کہے گی امتی تیری قسمت پہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔